واجب الحترام سامعین کرام، آج کا ہمارا درس قرآن سورۃ النساء کی آیت کریمہ 71 سے شروع ہے۔ اللہ رب العزت کے آگے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح حق بیان کرنے کی، آپ لوگوں کو سن کر توجہ اور دھیان کے ساتھ سماعت کرنے کی، پھر ہم دونوں فریقوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے آج کے ہمارے درس کے اندر جو آیت کریمہ ہے، اس کے اندر جہاد والا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ دروس کے اندر منافقین کے بارے میں گفتگو جاری تھی۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان تھا کہ تم جس طرح منافقت کرتے ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو، اس منافقت سے کام نہ لو، بلکہ سیدھے طریقے سے اسلام قبول کر لو، میرے محمد رسول اللہ خاتم النبیین پیغمبر کی شریعت کو مان لو، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ لیکن انہوں نے نہ مانا۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے آخر کے اندر ان لوگوں کا انجام ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بھی اطاعت کی اور رسول کا بھی کہا مانا، اللہ کا بھی کہا مانا، ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں: نبی، صدیق، شہید اور شہداء اور صالحین، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعامات ہوئے اور ان کو یہ درجہ مقام ملا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو ختم کرتے ہوئے، رسالت کے سلسلے کو ختم کرتے ہوئے جہاد کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر جہاد کا تذکرہ ہے، اور جہاد کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو منافقین لوگ ہوتے ہیں یہ پہلے ہی بدھو ہوتے ہیں، پھر جس وقت جہاد کا اعلان کیا جائے، ڈنڈکا بجایا جائے، تو اس وقت یہ بالکل اپنے قدموں کو پیچھے کر لیتے ہیں، جہاد کی طرف آگے نہیں بڑھتے، کیونکہ ان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا خذوا خضرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اللہ کریم ایمان والوں کو خطاب فرماتے ہوئے فرماتے ہیں: خذوا خضرکم، اے ایمان والو اپنا بچاؤ سنبھالو، اپنے بچاؤ کو پکڑے رکھو۔ خذوا خضرکم، جس وقت بھی میدان جہاد کے اندر تمہیں بلایا جائے، اس وقت تمہارا حال یہ ہونا چاہیے اپنے آپ کو پوری طرح تیار کر کے، تندرستی کے ساتھ، چاقو چوبند ہو کر، چالاکی کے ساتھ، تیاری کے ساتھ، خذوا خضرکم، اپنے اسلحے کو، اپنے ہتھیار کو، اپنی زرہ کو، اپنی تلوار بندوق کو لے کر چلتے جاؤ میدان جہاد کی طرف۔ اللہ کریم فرماتے ہیں چلنا کس صورت کے اندر ہے؟ جس وقت بھی تمہیں جہاد کا حکم دیا جائے، دشمنوں سے قتال کرنے کا، لڑائی کرنے کا آرڈر ملے، اللہ کریم فرماتے ہیں ایک تو
تم لوگوں نے اپنا اسلحہ اٹھا لینا ہے، اسلحہ لے کر چلنا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کریم فرماتے ہیں چلنا کس طریقے سے ہے، فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ، تم اٹھ کھڑے ہو، نکلو جہاد کی طرف۔ کس طریقے سے نکلنا ہے، ثُبَاتٍ، گروہ گروہ کی شکل کے اندر، ٹولیوں کی شکل کے اندر، جدا جدا ہو کے چلنا ہے، الگ الگ ہو کے چلنا ہے۔ یا انفروا جمیعا، یا اکٹھے چلنا ہے، اکٹھے نکل پڑنا ہے۔ اللہ کریم فرماتی ہیں یہ معاملہ ایمان والوں کے ساتھ ہی زیبا دیتا ہے، اس لیے میں ایمان والوں کو بھی خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہوں یہ جو منافق لوگ ہوں گے، یہودی نصائی عیسائی لوگ جو ہوں گے، یہ ایسے لوگ ہیں انہوں نے اپنے قدم آگے بڑھانے کی بجائے انہوں نے اپنے قدم پیچھے کھینچ لینے ہیں۔ لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں ایمان والو تم جس وقت جہاد کے لیے نکلو سب سے پہلے اپنے بچاؤ کا سامان لے لیا کرو، اس کے بعد تم گروہ گروہ کے شکل کے اندر بھی نکل سکتے ہو، یا تم اکٹھے بھی یکبارگی کے ساتھ نکل سکتے ہو۔ بہرحال اللہ کریم فرماتی ہیں وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا۔ اللہ کریم ان منافقوں کی شکل اور صورت بیان فرما رہے ہیں کہ ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ ایمان والے تو جہاد کے لیے نکل پڑتے ہیں، اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں سے ان منکم، بے شک بعض تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو منافقین ہیں، لمن لا یبطئن، یقیناً وہ میرا پیغمبر آپ کو وہ دیر کروائیں گے، کہیں ہیلے بہانے لگائیں گے کہ یوں بات نہیں ہے، ذرا تھوڑا ٹھہر جاؤ، دو کل چلے جاتے ہیں، پرسوں چلے جائیں گے، اگلے مہینے چلے جائیں گے، ابھی کیا ضرورت پڑ گئی ہے، ابھی ہمارے گھر کے اندر راشن پانی نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس گھوڑے چاکر نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس اسلحہ سامان نہیں ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ آپ کو دیر کرائیں گے، جلدی نہیں کریں گے، بلکہ اپنے قدم ایستا ایستا رکھیں گے کہ کہیں ہم پہلے نمبر پر ہو جا کر شہید نہ ہو جائیں۔ لہذا اللہ کریم فرماتی ہیں فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، اللہ کریم ان منافق لوگوں کی ایک صورت بیان کر رہے ہیں، ان کا بھانڈا پھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ، جس وقت تم لوگوں کو میدان جہاد کے اندر، جنگ کے میدان کے اندر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تمہیں شکست ہو جاتی ہے، تمہارے ساتھی شہید ہو جاتے ہیں، یہ بھی بڑی مصیبت ہے، تم سے مال غنیمت لوٹ لیا جاتا ہے، تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ منافق لوگ کہتے ہیں قال قد انعم اللہ علیہ، کیا کہتے ہیں
انعم اللہ علیہ، کہ میرے اوپر ہم تو جہاد کے اندر گئے ہی نہیں تھے، ہمیں پتا تھا کہ یہ مصیبت آن پڑے گی، ہمیں پتا تھا تم لوگ شکست کھاؤ گے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بڑا کرم نوازی ہوئی ہے، بڑا انعام ہوا ہے جو ہم وہاں تشریف نہیں لے گئے، ہم وہاں نہیں گئے جس کی وجہ سے تمہیں اب شکست ہوئی ہے، لہٰذا کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر اللہ کا بڑا انعام ہے، بڑا کرم نوازی ہے۔ اذ لم اکم معہم شہیدا، یہ بڑا انعام ہے، یہ بڑی کرم نوازی ہے کہ ہم اس وقت تمہارے ساتھ موجود نہیں تھے، معہم شہیدا، حاضر نہیں تھے، تمہارے ساتھ نہیں گئے تھے، اب تمہیں مصیبت پہنچی ہے نا تو یہ تمہاری وجہ سے ہوئی ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے اس مصیبت سے۔ یہ منافقوں کی چالیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر قرآن مجید کے اندر بیان فرما دی۔ اور دوسری طرف اگر معاملہ ہو جائے، اللہ کا فضل مل جائے، فتح نصیب ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کریم فرماتے ہیں البتہ اگر اصابکم فضل من اللہ، اللہ کی طرف سے فضل ہو جائے، ان کو فتح نصیب ہو جائے، تو لَيَقُولُنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو اس وقت وہ لوگ کہیں گے لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مودہ، اس وقت وہ لوگ کہیں گے گویا کہ ہم نہیں تھے تمہارے درمیان، اساں تواڈے کول آسے نہیں، اس وجہ تو تانوں فتح نصیب مل ہو گئی، لانوں فائدہ ہو گیا، تانوں مال غنیمت مل گیا، دوہری توان کامیابی مل گئی، ایک تا اجر مل گیا، دوے نمبر تے مال و دولت مل گیا۔ یہ انہاں منافقاں دی سازش اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کھول کے بیان فرمائی۔ جس وقت اللہ دی طرف فتح نصیب ہوندی اس وقت کے ہوندا، اس وقت منافق لوگ آدھن جڑے جہاد تے نہ گئے ہوئے من، وہ آدھن اساں کوئی نہ سے گئے تے تواڈی اتھے انہاں نال ملی بھگت آئی، دوستی آئی، جس وجہ نال لے دے کے تساں فتح ہو گئی تے مال غنیمت بھی تساں انہاں دا لٹ لیا۔ بہرحال اللہ کریم فرماندے یا لیتنی کنتو معہم فافوز فوزا عظیما، کاش کے اساں اس وقت تواڈے نال ہواں ہاں فافوز فوزا عظیما، پھر ساڈے نال معاملہ یہ ہویا کہ اساں دورے اجر دا مستحق ہواں، کیوں؟ فافوز فوزا عظیما، جویں تانوں فتح نصیب ہوئی ہے انہی طرح تانوں کامیابی جے ملی ہے، ایک کامیابی تانوں اللہ تعالی نے دتی ہے، تانوں بڑا اجر نصیب ہویا ہے، تساں کافراں نوں یلغار کیتا ہے، تساں کافراں نوں موت دتی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَفَوْزَ فَوْزًا عَظِيمًا، اے بڑی کامیابی ہے جڑی تانوں فتح دے طور تے نصیب ہو گئی ہے، تے دوسری کامیابی یہ ہوئی ہے کہ دنیا دے اندر تانوں مال غنیمت بھی مل گیا ہے، بے بہا دولت بھی نصیب ہو گئی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بالآخرہ ومن يقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ لوگ لڑائی کرتے ہیں، جو لوگ قتال کرتے ہیں فی سبیل اللہ،
خالص اللہ دی رضا واسطے، اللہ دی راہ دے اندر جڑے لوگ لڑدے پین، الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، انہاں تا دنیا دی زندگی واسطے آخرت نو خرید لیا، انہاں اپنی جان بھی قربان کر دیتی، انہاں جہاد دے اندر اللہ دا حکم بھی من لیا، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جڑا اللہ دی راہ دے اندر لڑائی کریندا ہے، فَيُقْتَلْ، قتل ہویندا ہے، شہید ہویندا ہے، او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ایک تا قتل ہونا شہید ہونا، دوسرے نمبر تے اگر شہید نہ ہوئے وات جنگ جت کے واپس آ ونجے، اللہ کریم فرماتے ہیں غالب آ ونجے، فتح نصیب ہو ونجے، پھر بھی انہاں نو بڑا اجر ملدا ہے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ان قریب ہم اس کو اجر عظیم دیں گے، بڑا اجر دیں گے۔ بڑا اجر کون سا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں جس وقت شہید دنیا کے اوپر کافروں سے دشمنوں سے لڑائی کر کے شہید ہو جاتا ہے، شہادت کا جام اور رتبہ حاصل کر لیتا ہے، تو اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں سیدھا ڈائریکٹ بغیر حساب کتاب جنت کے اندر داخل، یہ اس کو بڑا اجر ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا سورۃ یاسین کے اندر، وہ جس وقت حبیب نجار کو مارنے لگے لوگ قوم والے، تو وہ بالآخر مارتے مارتے شہید ہو گیا، تو اللہ کریم نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں کہ حساب کتاب کرا، یہ کر وہ کر، نہیں، اللہ کریم نے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں خون کا قطرہ شہید کا ابھی گرتا ہی زمین پر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت والا مقام دے دیتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو لوگ اللہ کی راہ کے اندر اپنا تن من لٹا دیتے ہیں، اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں، پھر وہ چاہیں قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، کافروں کی تلوار لگے، چاہے اپنے مسلمان آدمی کی تلوار میدان گھمسان جنگ کے اندر لگ جائے، اللہ کریم فرماتے ہیں شہید ہو جائیں، او یغلب، یا غالب آ جائیں، فتح نصیب ہو جائے، تو پھر تو ہم اس کو قیامت کے دن بڑا رتبہ، بڑا انجام، بڑا اجر دیتے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ ایک بات تمہیں بتا دوں، جہاد دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جہاد ہوتا ہے دفاعی، ایک جہاد ہوتا ہے اقدامی۔ پہلے جس جہاد کا ذکر ہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، یہاں سے جو جس جہاد کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے اقدامی جہاد، یعنی اللہ کریم کی طرف سے حکم آ گیا، بس اقدام ہو گیا، تیاری کر لو اور پھر دھاوا بول دو اور دشمنوں کو زیر کر دو۔ جیسا کہ یہ جہاد اس وقت سورۃ حج کے اندر آیت نمبر 39 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور یہ جہاد اس وقت تک چلا کہ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس وقت غزوہ احزاب کیا، یہ جہاد اس وقت تک چلا۔ اس کے بعد جو سرایا اور غزوات ہوئے ہیں وہ سارے چھوٹے موٹے ہیں، وہ سارے کس زمرے کے اندر آتے ہیں؟ وہ دفاعی زمرے کے اندر آتے ہیں،
کیونکہ اس سے پہلے اسلام کا غلبہ نہیں تھا۔ جس وقت مسلمان لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیغمبر کو اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ہجرت کر جاؤ، اب یہاں مکہ کے اندر تمہیں لوگ رہنے نہیں دے رہے، تو تم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جاؤ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا۔ تو جو مسلمان ہجرت کر کے کوئی حبشہ جا رہا ہے، کوئی مدینہ جا رہا ہے، سارے مسلمان چلے گئے، لیکن ان میں سے کچھ مسلمان ایسے تھے جو کمزور تھے، جو کسی کے ماتحت تھے، کسی کے غلام تھے، نوکر تھے، کسی کی ملکیت کے اندر تھے، وہ ان پر زبردستی کر رہے تھے اور ان کو جانے نہیں دے رہے تھے، جن میں سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اسی طرح اور بھی کئی صحابہ تھے۔ وقت مختصر ہے اس لیے سب کا نام نہیں لیتا۔ ایسے کمزور مسلمان جن کے دلوں کے اندر ایمان تو تھا، لیکن ہجرت کرنے کے لیے ان کو کوئی توشہ، ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، اور الٹا اوپر سے مجبوری تھی، اوپر سے سختی تھی کہ تم لوگ ہجرت نہیں کر سکتے، الٹا ان کے لیے وہ سختی عذاب بن چکی تھی، اور لوگ ان کو طرح طرح کے ظلم و زیادتی اور ستم کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب اقدامی جہاد کو چھوڑ دو، اب دفاعی جہاد تم لوگوں نے کرنا ہے، دفاع کی خاطر، اپنے مسلمانوں کو بچانے کی خاطر، جس طرح ملک پاکستان کی حالت ہوئی تھی۔ کل 14 اگست ہے، ہم لوگ تو اپنے 14 اگست جشن آزادی اس طریقے سے مناتے ہیں کہ پیپڑیاں بجا رہے ہیں، ون ویلنگ کر رہے ہیں اور شور و غل کر رہے ہیں، راستوں کے اندر سڑکوں پر ہم جلوس نکال رہے ہیں، یہ سارے واویلے، گانے بجانے، یہ موسیقی کے آلات، یہ سب کچھ ہمارے اندر، یہ رسم و رواج غلط طریقے سے آ گئی ہے۔ یہ نام یوم آزادی کا نہیں ہے۔ یوم آزادی تو وہ ہے، آزادی کا دن تو وہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت آزادی ملی تھی، فرعون کی آل کو اللہ کریم نے غرق کیا تھا دریائے نیل کے اندر، تو موسیٰ علیہ السلام نے آزادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر روزہ رکھا تھا، وہ دن تھا عاشورہ والا۔ تو میرے پیغمبر نے بھی فرمایا آنا اولا بموسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام سے تو بہت بہتر ہوں، میں اس سے ڈبل روزہ رکھوں گا، یعنی 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا اور 10 محرم یعنی عاشورہ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ خوشی کا اظہار تو اس طریقے سے ہوتا ہے، نہ کہ آدمی ناچ گانا کرے، آدمی واویلا کرنا شروع کر دے، آدمی سڑکوں پر نکل آئے، آدمی خوشیاں کرنے لگے، پیپنیاں بجانے لگے اور پتہ نہیں کیا کوئی خرافات کرنے لگے۔ اس چیز کا نام تو آزادی نہیں ہے۔ آزادی تو وہ ہوتی ہے، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی ہے، دیا صحابہ نے خون تو اس میں بہار آئی ہے۔ تو اس وقت جہاد والا معاملہ ہوتا تھا، اس وقت اپنے مسلمانوں کو بچانے والا معاملہ ہوتا تھا، اور ہمارے بھی جس وقت 14 اگست کو پاکستان معرض وجود کے اندر آیا، اس وقت بھی 20 لاکھ افراد نے قربانیاں دے کر، اپنی جان پر کھیل کر شہادت نوش کی ہے، اور ہمارے وجود کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر یہ آزاد ملک بنا ہے۔ یوں نہیں بن گیا یہ پاکستان، ان کی قربانیاں لگی ہیں، علماء کرام کی قربانیاں لگی ہیں، دوسرے لوگوں کی قربانیاں لگی ہیں، ایسے پاکستان بن گیا، ایسے آزاد ملک بن گیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جس وقت آزادی ملے تو آزادی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ جس وقت فتح مکہ ہوا، اور فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غسل فرما کر، ام ہانی فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھی، وہاں تشریف فرما تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاشت کا وقت تھا، پہلے مختصر نماز پڑھتے تھے، چاشت کے نفل پڑھتے تھے، لیکن میرے پاک پیغمبر نے خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہاں 8 رکعت چاشت کی پڑھی کہ یہ فتح مکہ کا موقع ہے، اور خوشی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس طرح کی آزادی ہوتی ہے۔ یہ آزادی کہاں سے آ گئی کہ بڑے بڑے باجے پکڑ لیں
اور راستے میں تو کرتے جائیں اور لوگوں کو تنگ کرتے جائیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہی اصل میں حقدار بن سکتا ہے جس سے دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے محفوظ رہے۔ لیکن آج کل ہمارے اندر وہ رسم و رواج آ گئے ہیں جن لوگوں کو ہم نے پاکستان سے نکالا تھا، آج ان لوگوں کی، ہندوؤں اور سکھوں کی ہمارے اندر رسم و رواج آ چکے ہیں۔ یہ آزادی کا نام تو نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کریم نے فرمایا آزادی تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے اپنا ملک بنایا، علیحدہ کیا اور اپنی جان کو داؤ پر لگا دیا۔ بہرحال اللہ کریم فرماتی ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ۔ او کائنات والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم قتال کیوں نہیں کرتے؟ جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ دفاعی جہاد کرنا ہے، اپنے آدمیوں کو بچانا ہے، ان کفر و ظلمت کے اندھیروں سے نکالنا ہے، لہذا تمہیں لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ کے اندر نکل کر ان دشمنوں سے لڑائی کیوں نہیں کرتے؟ جس طرح آج کل کے دور کے اندر کشمیری لوگ کس طرح ظلم و زیادتی کا، ستم کا اور پیابر ہو کیا جا رہے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا لا تقاتلون فی سبیل اللہ، صرف اسلام کے ناطے، ایمان کے ناطے، کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ کے ناطے تم لوگوں نے دفاعی جہاد کرنا تھا، اپنے مسلمانوں کو بچانا تھا، جن میں سے اللہ کریم فرماتے ہیں وہ لوگ بھی ہیں والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان لوگوں کو بچانے کے لیے جو دنیا کے اندر تو ہیں، ایسے ملک کے اندر رہ رہے ہیں جن کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اسلام کو ماننے والے ہیں، ایماندار ہیں، کلمہ اسلام کا پڑھنے والے ہیں، والمستضعفین، کمزور بھی ہیں، ان سے وہ حالات ایسے نہیں بن سکتے کہ وہ ان ظالموں سے اپنی جان چھڑا لیں، لہذا تم لوگوں کو چاہیے کہ تم اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرو۔ اس وقت کا بھی معاملہ آج سے 1400 سال پہلے کا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ کے اندر تو چلے گئے، وہاں امن و امان ہوتا تھا، لیکن مکہ کے اندر تو بعض لوگ ایسے تھے جن میں سے مرد بھی تھے، کمزور آدمی تھے، بوڑھے آدمی تھے، جن میں سے عورتیں بھی تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا، جن میں سے بچے بھی تھے جو ابھی سمجھدار بلوغت کو نہیں پہنچے تھے، لیکن سمجھداری کے عالم کے اندر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہ ایسے حالات کے اندر تھے کہ وہ اب مکہ مکرمہ سے نکل نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا او لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ان لوگوں کے دفاع کے اندر تم قتال نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے اللہ کے راستے کے اندر، وہ لوگ جو بچے ہیں، جو عورتیں ہیں، جو بوڑھے مرد ہیں، الذین یقولون، وہ لوگ جو اپنی صدا لگا رہے ہوتے ہیں، جو ان کے معاملے کے اندر ایک ہی ان کے پاس حربہ ہے کہ اب ہماری جان تو اور کوئی نہیں چھڑا سکتا، بس رب العالمین ہی ہماری صداؤں کو سننے والا ہے، وہ ایک ہی دعا کرتے ہیں۔ کون سی دعا کرتے ہیں؟ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اپنے رب سے ایک ہی التجا کرتے ہیں، یا اللہ دنیا کے اندر تو ہمیں بچانے والا کوئی نہیں، ہمارے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی نہیں، ہمارے لیے دفاع کے لیے
جہاد کرنے والا کوئی نہیں. یا اللہ تو ہی ہمیں اس ظالم بستی سے نکال. اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی ایسا حمایتی مددگار بنا. واجعل لنا من لدنك نصيرا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے ایسا مددگار بھیج جو ہماری مدد کرے اور ہمیں ان ظالموں کے ظلم سے بچا لے. یہ ان لوگوں کی دعائیں ہیں جو اپنے آپ کو کمزور جانتے ہیں، ان پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. جس طرح ملک پاکستان بننے سے پہلے 14 اگست کا سیزن ہے نا، اسی لیے وہ بھی ذکر کرتا جاؤں ساتھ میں. جس وقت مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، ہندوستان کے اندر انگریزوں کا غلبہ تھا، سکھوں اور ہندوؤں کا غلبہ تھا، اور مسلمان طرح طرح کی اذیتیں دیے جاتے تھے. وہاں ظلم و زیادتی کی جاتی تھی، ان کا حقوق تلف کیا جاتا تھا، ان سے بے انصافی کی جاتی تھی، حتیٰ کہ ان مسلمانوں کی دکانوں پر سے لوگوں نے سامان لینا چھوڑ دیا تھا اور کہتے تھے کہ یہ مسلم ہیں، ان سے مال بھی نہ لیا کرو، اس سے یہ کام بھی نہ کروایا کرو. بڑی زیادتی کی جا رہی تھی. تو علماء کرام نے اور چند افراد نے مل کر گلی کوچوں میں جا کر انہوں نے یہ بات پھیلائی اور اپنے اپنے مسلمان لوگوں کو تلاش کیا، ان سے مشاورت کی، مجلسیں بیٹھی، میٹنگیں ہوئیں. اس کے بعد قرارداد منظور ہو گئی، جس کی وجہ سے 20 لاکھ آدمیوں کی شمولیت کی وجہ سے آج ملک پاکستان بن گیا، ہمارے لیے آزاد ملک بن گیا ہے. تو ان کی قربانی لگی تھی. انہوں نے یہ سارا کام بڑی چالاکی کے ساتھ، بڑی صبر و تحمل کے ساتھ انہوں نے یہ سر انجام دیا. اس قائد اعظم پر بھی لاکھوں کروڑوں سلام ہوں. اللہ تبارک و تعالی ایمان کی حالت کے اندر ان کو بھی مغفرت فرمائے، جس نے ہمارے لیے یہ آزادی والا ملک بنا دیا. اور بھی کئی علماء کرام اور باقی لوگوں کی بھی کوششیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بچانا تھا. اللہ کی تقدیر کا یہی فیصلہ تھا کہ ہندوستان میں سے پاکستان کو نکال لیا جائے گا، اور اس کلمے کی بنا پر کہ لا الہ الا اللہ، اس کے اندر اسلام کا نفاذ ہوگا. لیکن ہماری اپنی ہی کمیوں کی وجہ سے، مسلمانی کی وجہ سے، ایمانوں کے اندر کمی کی وجہ سے ہمارے اوپر آج تک اسلام نافذ نہیں ہو سکا. دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو بھی امن و سکون عطا فرمائے، اور ملک پاکستان کی بھی سلامتی اور اس کو امن و امان کا گہوارہ بنائے، اور اس کی حفاظت فرمائے اپنے غیب کے خزانے سے. اور جتنے بھی مسلمان روئے زمین پر ہیں یا اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، ان کا ایمان مضبوط اور پختہ فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.